قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر الحديث. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. یہ تین حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان تینوں کا تعلق نماز کے اندر رفع الیدین سے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے متفق علیہ، جو پہلی حدیث ہے یہاں پہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے موٹے کے برابر، حذو منکبیہ، حذو یعنی مقابل، منکب یہ جو موٹا ہے، گردن اور شولڈر کا جو جوائنٹ ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے، موٹے کے برابر ہاتھ اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، یعنی جب رکوع میں جانا شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، حذو منکبیہ. اور جب آپ اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو اسی طرح سے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے. متفق علیہ. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے اور ابو داؤد میں ہے، جس کو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، صفت صلاۃ النبی کی دوسری نمبر کی حدیث تھی. ابو داؤد میں ہے کہ یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو موڈھے کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کرتے، یعنی پہلے ہاتھ اٹھا لیتے اس کے بعد تکبیر کہتے، اور اسی طریقے سے رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے موڈھے تک، اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع الیدین کرتے موڈھے کے برابر. 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید نے نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھلائی تھی لوگوں کو، جس کو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. اور امام مسلم نے مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا حدیث بالکل ہو بہو ابن عمر کی روایت کی طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت، جب رکوع میں جاتے تب، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے. لیکن یہاں مالک بن حویرث نے کہا ہے حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ. فروع فرق کی جمع ہے، یہ اوپر کا جو حصہ ہے کان کا، یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کے سیدھ میں ہوتا ہاتھ، یہاں تک ہوتا ہے. گویا یہ جو کلائی ہے، یہاں جوڑ ہے، ہتھیلی اور رسٹ کا جو جوڑ ہے، اس کو کندھے کے برابر رکھیں گے تو انگلیاں کان کے سیدھ میں ہو جائے گی اس طرح سے. تو یہ حدیث مسلم کی ہے. اس میں رفع ید کا طریقہ 2 معلوم ہوا، ابو حمید ساعدی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا موٹے کے برابر، اور مالک بن حویرث کی روایت سے ثابت ہوا کہ فروع اذن ہے، کان کے اوپری حصے کو فروع کہتے ہیں، اس کے برابر. جب موٹے کو امام شافعی نے کہا کہ جب اس کو جو کلائی کا موڑ ہے اگر اس کو آپ کندھے کے برابر رکھیں گے تو انگلیوں کا، آپ کے دونوں ہاتھ کے انگلیوں کا جو اوپری سرا ہوگا وہ کندھے کے، یہ کان کے برابر میں ہو جائے گا. لیکن زیادہ تر روایتیں کندھے کے برابر کی ہیں. بہرحال یہ تینوں دلیلیں جو یہاں لائے ہیں، یہ 3 مقامات پر رفع الیدین کی مشروعیت کی دلیل ہے: تکبیر احرام کے وقت، رکوع کے وقت، اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت. اور در حقیقت یہ رفع الیدین جو ہے نا، یہ ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور نماز کی زینت ہے. چنانچہ امام بخاری نے اپنی سند سے ایک جز لکھا ہے، امام بخاری نے ایک جز لکھا ہے. جز کہتے ہیں حدیث کے اس مجموعے کو جس میں ایک مسئلے کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں محدث کے نزدیک ان کو وہ ذکر کر دیں. تو رفع الیدین کے تعلق سے جتنی روایت امام بخاری کے ساتھ کے پاس تھی اس کو انہوں نے ایک جزء میں جمع کیا ہے.
خاص ٹاپک پر جو حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہے اس کو جز کہتے ہیں۔ امام بخاری نے رفع الیدین پر بھی ایک جز لکھا ہے، اور اسی طریقے سے فاتحہ، سورہ فاتحہ کی قرأت نماز کے اندر ہے، قرأت الفاتحہ کے اوپر بھی جز قرأت الفاتحہ پر بھی ایک جز لکھا ہے۔ تو اس میں امام بخاری نے اپنی سند سے عبد الملک بن سلیمان سے روایت کی ہے۔ عبد الملک بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر تابعی سے پوچھا کہ نماز میں رفع الیدین کیا ہے یا کیوں کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ هو شیء تزین به صلاتک، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تم اپنی نماز کو خوبصورت بناتے ہو، یہ نماز کا حسن ہے، اور اللہ کی تعظیم کے لیے یہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ بہرحال 3 مقامات کا ذکر ہوا تکبیر تحریمہ کے وقت، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن تکبیر رکوع کے وقت جاتے ہو، رکوع کی تکبیر کے وقت جب رکوع میں جا رہے ہو اور رکوع سے اٹھ رہے ہوں، اور اسی طریقے سے تحیات اول کے بعد، تشہد اول کے بعد جب اٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو اس وقت جو رفع الیدین ہے ان تینوں مقامات کے تعلق سے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف صرف حنفیہ نے کیا ہے، ورنہ امت کے جمہور علماء امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تقریباً جملہ محدثین، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ تمام صحابہ رفع الیدین کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جز رفع الیدین میں کہ حسن بصری اور حمید بن ہلال، یہ 2 تابعی کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، ایک صحابی کا بھی استثناء نہیں کیا ہے، سوائے فلاں کے اور سوائے فلاں کے، ایک صحابی کا بھی استثناء نہیں کیا، گویا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس مسئلے میں صرف لم یخالف فیہ الا اہل الرائے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور اہل الرائے کے، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت مصلی ہاتھ اٹھائے گا، اور جو دلیلیں پیش کی ہے وہ دلیلیں ناقابل حجت، ناقابل استدلال۔ کئی روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت جو پیش کرتے ہیں جو خاص اس موضوع کے تعلق سے ہے، کہ بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یا روایت کی جاتی ہے، کہہ لیجیے ضعیف روایت ہو تو روایت کی جاتی ہے، مجہول کا صیغہ جو بیمار صیغہ ہوتا ہے، حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے والا صیغہ ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر روایت ہے، اور نسائی میں بھی بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کے قریب تک اٹھاتے، الا قریب من اذنہ، کان کے قریب تک اٹھائے، بلند کرتے دونوں ہاتھ کو کان کے قریب تک، ثم لا یعود، پھر دوبارہ آپ رفع الیدین کے لیے نہیں پلٹتے۔ یہ جو ثم لا یعود جو ہے نا، یہ ہے استدلال ان کا، کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ رفع الیدین کو کسی اور دوسرے مقامات پر نماز کی کسی رکعت میں نہیں پلٹاتے تھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری، امام احمد، سفیان بن عیینہ، امام شافعی جیسے لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو ضعیف حدیث سے حجت قائم نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی صحیح ہے کی روایت کی جب معارض آ جائے تو، مخالف آ جائے تو۔ ویسے بھی اگر کوئی روایت غیر صحیح ہے کی روایت کے بالمقابل آ جائے اور جمع و تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو، تو وہاں صحیح کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے سنن کی روایت پر۔ ایون بخاری مسلم کی حدیث بالمقابل ہو، تطبیق اور جمع کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو بخاری کی روایت کو ترجیح دیا جاتا ہے مسلم کی روایت پر۔ جب صحیح ہو تب جائے کہ یہاں پر ضعیف ہے، حفاظ نے اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگایا ہے، تو بھلا یہ ضعیف حدیث متفق علیہ روایت کے مقابل میں کیسے آ سکتی؟ کہتے ہیں کہ تمام محدثین کا اتفاق کہ اس میں یہ جو لفظ ہے ثم لا یعود کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع الیدین کرتے تکبیر تحریمہ کے وقت اور پھر دوبارہ رفع الیدین کے لیے نہیں پلٹتے، یہ جو جملہ ہے ثم لا یعود کا، یہ اس راوی کا یزید بن ابی زیاد نام کا راوی ہے اس کی سند میں، اس کا خود کا اضافہ ہے، یہ اس نے اضافہ کیا۔ ایک زمانے کے بعد جب یزید بن ابی زیاد سے یہ روایت دوبارہ سنی گئی تو اس نے یہ جملہ کا اضافہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل کوفہ نے اس کو تلقین کی تھی کہ یہ لفظ بڑھا دو تاکہ ہمارے استدلال ہو جائے حدیث، تو اس نے بڑھایا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ طنز و تعریض کرتے ہوئے فرماتے ہیں، طعن کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ نام بھی اس کا یزید ہے، اور یزید فی الحدیث، یہ حدیث میں اضافہ کرتا ہے اپنی طرف سے، تو اس حدیث کی سند میں یزید بن ابی زیاد راوی ہے جس نے اس لفظ کو بڑھایا ہے، اور وہ بھی اہل کوفہ کے کہنے پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ایسا بھی دور گزرا ہے کہ لوگ اپنے مسلک کی حمایت کے لیے، اپنے اماموں کی تعریف کے لیے، اپنے ملک کی فضیلت کے لیے حدیثیں لوگوں سے کڑھوایا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ایک چوتھی جگہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جلسہ اولا سے، تشہد اول سے جب آپ اٹھے تو اس وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت نافع جو عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت سے اٹھتے تو کان رفع یدیہ، ہاتھ اٹھاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر 2 رکعت کے بعد جب اٹھتے، تحیات اول کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو موڈھے تک اٹھاتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ ابن عمر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا کرتے تھے۔ روایت بخاری کی ہے اور نسائی کی ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ تشہد کے بعد اٹھتے تو ہاتھ اٹھاتے، حدیث آ رہی ہے۔ اور ابو حمید ساعدی کی روایت بھی میں یہ بات آئی ہے، ابو حمید ساعدی کی روایت جو ابو داؤد میں، کہ ثم اذا قام من الرکعتین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے اٹھتے، کبر ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، دوسری رکعت کے بعد اٹھتے تو تکبیر کرتے اور دونوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھے کے برابر لاتے، ٹھیک اسی طریقہ سے کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، جیسا کہ نماز کے آغاز کے وقت میں آپ نے کیا تھا۔ تو یہ حدیث جو ہے ابو حمید رضی اللہ عنہ کی جو صحیح حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت جو بخاری میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آ رہی ہے حدیث، یہ سب دلالت کرتی ہے کہ تشہد کے بعد، تشہد اول کے بعد تیسری رکعت کو اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کی۔ چلیے صاحب، اب رفع الیدین کی 2 صفت جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ایک تو حذو منکبہ ہے، یہ کثرت سے روایت آئی ہے کہ کندھے تک ہاتھ کو اٹھائے، اور دوسرے یہ کہ رفع حضرت کان کے اوپری حصے کے برابر۔ تو عبادات اگر مختلف طریقے پر وارد ہو اور حدیث صحیح ہو تو مختلف اوقات میں مختلف عمل کرنا چاہیے تاکہ کوئی سنت نہ چھوٹے، لیکن زیادہ تر موڈھے تک ہے، کبھی کبھار اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ کان کے لوگ کے برابر ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی درس میں عرض کیا ہے کہ انگوٹھے کو کان میں لگانا ایک خاص حیت کے ساتھ جو رفع الیدین کرنے کا طریقہ فقہائے حنفیہ کے یہاں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کان کی لو میں، جڑ میں، یہ لو جو ہے کنارے کے جو نرم گوشت ہے جو نیچے کو لٹک رہا ہے، اس کی جڑ میں انگوٹھا لگاتے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کان کے حذو کہتے ہیں بالمقابل، کان کے برابر میں ہوتا حذو المنکبین، یا فروع الی فروع اذن، اٹھاتے الی فروع اذن، کان کے لو تک۔ اچھا، یہی جو کیفیت ہے رفع الیدین کی، یہ مرد عورت دونوں کے لیے، نماز کی کیفیت میں کہیں کوئی اختلاف مرد و زن کے درمیان نہیں ہے، الا کہ صحیح حدیث سے استثناء ہو، اور وہ استثناء کہیں بھی نہیں ہے۔ تشہد میں بھی افتراش اور تورک ویسے ہی کرتی تھی ام درداء جیسے کہ مرد حضرات کرتے تھے، اور فقیہ تھی، امام بخاری نے لکھا ہے صحیح ہے۔ تو کہیں بھی کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت کی نماز میں، اور جو بھی فرق کی دلیل دے رہا ہے وہ جھوٹا پاجی ہے، ایک دم ضعیف روایت ہے جس باب میں قابل حجت نہیں۔ مرد عورت سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے نماز، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کوئی دلیل نہیں ہے استثناء کی کہ عورت کسی خاص حیت کے اندر الگ ہے کہ صاحب وہ سینے ہی تک ہاتھ اٹھاوے، اوپر تک نہ اٹھائے تاکہ بے ستری رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چادر ڈھکے ہوئی ہے، کپڑا ہے ساتر، چادر پوری ڈھکی ہوئی ہے، جسم اس کا پورا ڈھکا ہوا ہے سوائے چہرے کی، اور وہ بھی اجنبی ہو تو چہرہ بھی ڈھانپنا ہے جی، عبایا پہنے ہوئی ہے، گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، وہ خواہ بخواہ کے لیے سجدہ کرے تو پیٹ کو ران پہ رکھ دے، ران کو ران میں سٹا دے، سرین کو زمین سے قریب کر کے رکھے، اور ایک دم سے لگے کہ صاحب زمین پر سو گئی ہے سجدے کے اندر۔ یہ سب ان فقیہوں کا خود ساختہ دین ہے، خود ساختہ مسلک ہے، حدیث میں اس طرح کے فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا خواتین بھی اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کریں، ورنہ ان کی نماز باطل اور ضائع ہو جائے گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جو روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کو یہاں پر انہوں نے مختصر کیا ہے، جو صحیح ہے ان کی روایت ہے ابن عمر کی کہ 3 مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین سجدے میں جاتے وقت یا سجدے سے اٹھتے وقت نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا جمہور اہل علم کے نزدیک جب آپ سجدے کو بھی جھک رہے ہوں تو رفع الیدین کرنا، یا جب سجدے سے اٹھے تو رفع الیدین کیا، دوبارہ سجدے میں گئے تو رفع الیدین کیا، سجدے سے اٹھے تو رفع الیدین کیا، یہ جو کیفیت ہے یہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی نفی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ اب کچھ ایک روایت آئی ہے اس کے سلسلے میں، اس پہ کلام ہے، ایک فریق اہل علم کا گیا ہے اس بات کی طرف
کہ سجدے میں جاتے وقت بھی اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. اور یہ کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صاحب آپ جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، جب سجدہ میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب سجدہ سے اٹھاتے سر کو اٹھاتے تو کان کی لو تک رفع الیدین کیا کرتے. اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے کہ سند صحیح ہے مسلم کی شرط پر، لیکن اس کی سند میں قتادہ ہے، اس کی سند میں قتادہ ہے، اور انہوں نے ان کے ذریعے روایت کی ہے قتادہ، اور قتادہ مدلس ہے. اگر تائید بھی کسی اور روایت سے ہو جائے تو جمہور نے کہا کہ یہ لفظ شاذ، یہ لفظ شاذ ہے، کیونکہ مالک بن حویرث کی روایت کو نقل کرنے والوں نے کسی نے بھی اس لفظ کو ذکر نہیں کیا ہے، لہذا یہ شاذ روایت ہے. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حضرت عبداللہ بن عمر نے نفی کی ہے نا کہ سجدے میں جانے کے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. اب مالک بن حویرث یا وائل بن حجر کی روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. امام احمد نے ذکر کیا ہے وائل بن حجر کی روایت کو، اس سے بھی استنباط لوگ کرتے ہیں. وائل بن حجر کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ جھکتے جب آپ اٹھتے تو تکبیر کہتے اور تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے. تو یہ ان دونوں حدیثوں سے بعض صحابہ کے آثار سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب صفت صلاۃ النبی کے اندر استدلال کیا ہے کہ سجدے میں بھی رفع الیدین کرنا چاہیے، اور یہ من السنن المہجورہ میں سے، ان سنتوں میں سے ہے جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اور ترجیح میں فرمایا ہے کہ صاحب ابن عمر نافی ہیں، نفی کر رہے ہیں سجدے کی، اور یہ حضرات مالک بن حویرث اور وائل بن حجر اس بات کر رہے ہیں. اور مثبت کی روایت نفی کرنے والی کی روایت پر مقدم ہوتی ہے. حالانکہ اہل علم نے کہا کہ اس کا تعلق اس قاعدے سے نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اس لیے نفی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، بلکہ ان کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ نفی کر رہے ہیں. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے تفصیل سے بتایا کہ کہاں کرتے تھے، کہاں کرتے تھے، اور یہ بھی فرما دیا کہ فلاں مقام پر، یعنی سجدہ میں جاتے ہیں، سجدے میں اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اور وہ مدنی صحابی ہیں اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے ہے. جبکہ وائل بن حجر حضرموتی اور اسی طریقے سے مالک بن حویرث یمامہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ایک دو مرتبہ مدینہ کے اندر آئے. تو اگر کبھی کیا ہوگا تو کبھی کیا ہوگا، لیکن ہمیشہ اور اکثر جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نفی کی ہے اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں ہے. نہیں، نفی کی ہے اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں نہیں کیا ہے. لہٰذا یہاں پر مثبت نافی پر مقدم ہے. کب؟ جب کہ آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کرتے تھے سجدے میں کہ نہیں کرتے تھے، اور ایک آدمی کہے کہ نہیں ہمیں معلوم ہے، میں نے دیکھا ہے. تب کہا جائے گا کہ جس نے دعویٰ کیا یا جس نے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، اس کا قول حجت ہے اس پر جس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا. عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے کہ میں نے نہیں دیکھا نہیں نکالا، بلکہ یہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھایا کرتے تھے. تو عدم رفع کے اوپر وہ نفی کر رہے کہ آپ نے اٹھایا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں مثبت اور نافی والا قاعدہ نہیں ہے. بہت صحیح بات ہے. باقی رہا کہ آثار ہے یا بعض صحابہ کے آثار ہے یا جو حدیثیں آئی ہے، ان کے اندر لوگوں نے کہا کہ قتادہ نے ان کے ذریعے روایت کی ہے، اور دوسرے یہ کہ وائل بن حجر کی روایت کے اندر یرفع یدیہ جو ہے نا، وہ اصل میں یکبر ہے کہ قال یکبر اذا خفض و اذا رفع، یا قال یرفع اذا خفض و اذا رفع. جب آپ جھکتے جب آپ اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، مراد رکوع میں جھکنا رکوع میں اٹھنا. ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے یہ لفظ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال وہم ہوا ہے یا خطا ہوئی ہے اس روایت کے اندر، لیکن ٹھیک ہے کبھی کبھار اگر کوئی سجدے میں جاتے ہوئے بھی کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، من باب الجواز. لیکن راجح قول یہی ہے کہ سجدے میں جانے کے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، یا دوسری رکعت میں اٹھنے کے وقت، یا چوتھی رکعت میں اٹھنے کے وقت رفع الیدین نہیں ہے، سوائے اس کے کہ رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھے اور دو تحیات تشہد اول کے بعد اٹھے. کیونکہ یہ جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما اور اسی طریقے سے مالک بن حویرث وغیرہ، یہ جو ہے ابو حمید وغیرہ اور دوسرے لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہے. تو اگر یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، متواتر ہوتا اور مستقل ہوتا، دائمی ہوتا، تو اور صحابہ نقل کرتے. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے یعنی پوری وثوق کے ساتھ یہ کہا، جیسے اس بات کو پورے وثوق کے ساتھ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، دو رکعت کے بعد جب اٹھتے تو کرتے تھے. اسی طریقے سے اسی یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. لہٰذا بالکل واضح ہے، والعلم عند اللہ تعالیٰ. لا الہ الا اللہ. رفع الیدین کا ذکر ہو گیا. چلیے اب ضمن جب تکبیر تحریمہ کے بعد رفع الیدین کا ذکر آیا
تو اور مواضع کا بھی رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت کا بھی آپ کے سامنے ذکر آیا. اب رفع الیدین کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے وقت اب بہت اچھی ترتیب ہے ماشاءاللہ صفت صلاۃ النبی میں یا پورے کتاب الصلاۃ کے اندر ہی. امام بخاری نے بھی غضب کی ترتیب قائم کی ہے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ کے اندر ابواب کی, اور چونکہ عظیم شارح ہے یہ صحیح بخاری کے, تو ان کے یہاں بھی یہ بلوغ المرام میں ترتیب ہے حدیثوں کی یا ابواب کی, وہ بہت اچھی ہے. تو اب جب رفع الیدین آپ نے کر لیا تو ہاتھ باندھنا ہے, داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ چڑھانا ہے. تو کہاں رکھنا ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے یا سینے کے نیچے پیٹ پہ رکھنا ہے, ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے رکھنا ہے, یا کبھی ناف کے نیچے کبھی ناف کے اوپر کبھی ناف کے اور اوپر پیٹ پر اور کبھی سینے پر. جی کئی اقوال ہے, لیکن جو صحیح ترین قول ہے وہ انشاءاللہ سینے کے اوپر ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. ید کو, ید جب بولے مطلق تو یہ حصہ ہوتا ہے ید کا جس میں انگلیاں لگی ہوئی ہیں, ہتھیلی, اور یہ جو موڑ ہے کلائی جس کو کہتے ہیں, رسٹ واچ جس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سعید, اور اس جوڑ کو کہتے ہیں, یہ جوڑ جو ہے ہاتھ کا جوڑ جو لگتا ہے یہ جوڑ اس کو کہتے ہیں رسغ, اور جہاں گھڑی پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں سعید, اور یہ جو موٹا حصہ ہے ہاتھ کا, یہ جو حصہ یہ والا حصہ اس کو کہتے ہیں زرہ. تو کیفیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ صاحب ہاتھ کو ہاتھ پر رکھتے, یہ کیفیت ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا, یا ہاتھ کو اس پہ رکھتے تھے, یہ جو فولڈ ہے ہاتھ کا اور انگلیوں کا, انگلیوں والا جو حصہ ہے کف ہتھیلی والا جو حصہ ہے اس کا جو فولڈ ہے اس کے اوپر رکھتے, کبھی وہ علی سعید ہاتھ پہ رکھتے. اور سہل بن سعد نے کہا کہ کان الناس یؤمرون, صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے زرہ پر رکھے. زرہ یہ اس حصے کو کہتے ہیں, موٹا والا جو حصہ ہے کہ ہونی سے پہلے اس حصے پر رکھتے. الحمدللہ. تو یہ شکل ہے, رکھنے کی بھی ہے, آباد روایتیں پکڑنے کی بھی ہے. تو یا تو صرف رکھ دے لیکن رکھے بھی اور پکڑے بھی, ایسا نہیں, یا تو رکھے یا پھر پکڑے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ نے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا علی صدرہ, اپنے سینے پر. بالکل واضح روایت ہے. اخرجہ ابن خزیمہ, ابن خزیمہ نے, امام ابن خزیمہ امام الائمہ ابن خزیمہ نے اس کو اپنی صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا. وائل بن حجر ماشاء اللہ حضرمی تھے, یمن کے تھے. ان کے والد حضرموت کے بادشاہوں میں سے بادشاہ گزرے. خود یہ وائل اپنی قوم کے سردار میں سے تھے, شرفا میں سے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفد کی شکل میں آئے, مسلمان ہوئے, اور آپ سے روایتیں بھی بیان کی. ان کے بیٹے علقمہ نے, عبد الجبار نے ان سے روایت کیا, لیکن عبد الجبار کا سماع صحیح ہے کہ اپنے والد سے نہیں ہے. علقمہ کا سماع تو ہے, عبد الجبار کا نہیں. پھر یہ علقمہ کے بیٹے جو وائل ہیں ان کا سماع ہے, جی پوتے کا سماع ہے. اس کا مطلب یہ کہ علقمہ اور عبد الجبار میں ان کا بڑا تفاوت تھا. تو علقمہ کے بیٹے نے سنا ہے حضرت وائل سے, لیکن ان کے خود کے بیٹے عبد الجبار نے نہیں سنا. وہ چھوٹے تھے تو ان کا انتقال ہوا تھا حضرت معاویہ کی خلافت کی ابتدا میں, 41 میں. چلیے صاحب, تو یہ حدیث اس کے اندر تھوڑا کلام ہے. ایک صحابی ہے, ایک راوی ہے اس کے اندر, معمل بن اسماعیل, اس کے اندر کلام ہے, لیکن سند چونکہ کئی ایک آئی ہے تو اس کی وجہ سے اہل علم نے اور وقت کے دو بڑے امام اور محدث ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی سند کو جید کہا ہے. اور اسی طریقے سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کے سلسلے میں مسند احمد میں روایت ہے حلوہ طائی کی, اس میں بھی تھوڑا کلام ہے, لیکن وہاں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور سینے کے اوپر باندھا. میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ دائیں سے پلٹتے تھے اور کبھی بائیں سے پلٹتے تھے, سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں کے بعد کبھی دائیں طرف سے قوم کی طرف مڑتے, کبھی بائیں جانب سے مڑتے. ورأیتہ یضع یدہ علی صدرہ, اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے تھے نماز میں. تو یہ ایک حدیث ہے. اور اسی طریقے سے ابو داؤد نے نقل کیا ہے مراسیل میں طاؤس بن کیسان سے, صحیح مرسل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے اور پھر دونوں کو باندھ لیتے تھے سینے کے اوپر, وہ فی صلاۃ در حالے کہ وہ نماز میں ہوتے. تو یہ تمام جو روایتیں ہیں, دو مرفوع روایتیں اور مرسل روایتیں, اگرچہ اہل علم کا ابن کلام ہے, لیکن کل ملا کر کی روایت امام البانی کے نزدیک درجہ صحت کو اور دوسرے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچتی ہے. اس سے تمام اقوال میں جو صحیح ترین قول ہے وہ یہی ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہو اور سینے پر ہو, اور ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنے کی کیفیت کلائی پر ہو,
یا داہنا ہاتھ اس جوڑ پر ہو، جوائنٹ پر ہو، یا پھر رسٹ واچ کی جگہ رسٹ پر سائد پر ہو جہاں گھڑی باندھتے ہیں، یا پھر جیسا کہ امام بخاری نے معلق روایت سند حذف کر کے ذکر کیا کہ ابو حازم نے کہا کہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں جب وہ ہوں تو اپنے ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو علی ذراعہ الیسریٰ، اپنے ذرا پر رکھے، یہ ذرا جو موٹا والا حصہ ہے اس کے اوپر رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ کیفیت ہوگی، داہنا ہاتھ، یہ ہاتھ کی کلائی جب یہ بائیں ہاتھ کے ذرا کے اوپر ہوگی، اور کمر، پیٹھ بھی سیدھی ہونی چاہیے، جھکا ہوا نہیں ہونی، کمر جھکی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہمارا اسپائنل ہے وہ بالکل کھڑا ہونا چاہیے، بھٹے بڑا، تو یہ سیدھی ہو، سیدھے کالا یستوی قائماً، استوا قائماً یعنی بالکل سیدھے ہوا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سیدھا جب ہو، اور دائیں ہاتھ جب بائیں ہاتھ کے اس ذرا کے اوپر ہوگا، کوہنی سے پہلے کا جو موٹا والا حصہ ہے، تو سیدھے آٹومیٹکلی یہ ہاتھ سیدھے پر ہی آئے گا۔ باقی رہا کہ اور کچھ روایتیں ہیں جو مطلق آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کی بھی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے ہوتے تھے، یہ پکڑے ہوتے تھے۔ آباد روایت میں کہ کان یضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسریٰ، وائل بن حجر کی یہ بھی روایت ہے، سب ابو داؤد ہی کے اندر ہے، یہ بھی روایت ابو داؤد ہی کے اندر ہے، قبض والی اور وضع والی، رکھے ہوتے یا پکڑے ہوتے، دونوں طرح کی روایت ہے۔ تو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے ذرا کے اوپر ہوتا، سہل بن سعد کی روایت۔ قبض بیمینہ علی شمالہ، داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے، الٹا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اب یہ ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ نے سنا، تو راجح قول یہ ہے کہ سینے پر ہونا چاہیے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس باب میں یعنی ہاتھ، دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہو، کہاں ہو، کس جگہ پہ ہو، جسم کے کس حصے پر ہو، تو اس سلسلے میں سب سے صحیح قول جو ہے یا صحیح ترین جو روایت آئی ہے اصح، یعنی صحیح حدیث ہو، کوئی بھی ایک روایت اپنے آپ میں بالکل صحیح نہیں ہے، صحیح کے معیار پر نہیں ہے، لیکن سب ملا کر کے حدیث درجہ حسن کو یا سند جید ہو جاتی ہے، استدلال کے لائق ہو جاتی ہے، تو جو سینے والی حدیث ہے وہ اس باب میں سب سے صحیح ہے، اصح ہے، یعنی دوسری روایتوں کے مقابلے میں اصح ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سرہ کے اوپر، ناف کے اوپر، اور یہی جمہور کا قول ہے، جی، مالکیہ کا، شافعیہ کا، امام محمد کا، اور اس سلسلے میں دلیل انہوں نے استدلال کیا ہے، روایت ہے بیہقی میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھا کرتے تھے، حالانکہ سند کے اندر شجاع بن الولید ہے، اس میں کلام ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ ہے یا ان کے تعلق سے منقول ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور کبھی یہاں یہ قول یہ ہے کہ صاحب سے ناف کے اوپر باندھتے تھے۔ اور ایک روایت جو ضعیف لے کر آئے ہیں، جو حنفیہ کی دلیل ہے، لے کر آئے نہیں ہے، حنفیہ کی دلیل ہے کہ من السنہ فی الصلاۃ، نماز میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ تو کئی اقوال ہیں، تو بہرحال جو سب سے سپر قول ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ ہو، دوسرا قول یہ ہے کہ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر ہو، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہو۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور حنابلہ کا بھی جو مذہب کا جو قول ہے جس کے اوپر اکثر حنابلہ ہیں، وہ ناف کے نیچے ہی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ناف کے نیچے ہی ہے، اور شوافی کے نزدیک ناف کے اوپر ہے، اور مالکیہ کے نزدیک جو قول مشہور ہے ارسال کا کہ دونوں ہاتھ لٹکا ہوا ہو، لیکن مالکیہ کے محققین علماء نے کہا کہ مطلق امام مالک نے ارسال کا فتویٰ نہیں دیا ہے، بعض موقعوں پر آپ نے ارسال کیا ہے، اور وہ اس لیے تاکہ ناواقف لوگ جن کے پاس علم نہ ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ نیت باندھنا یعنی داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ واجبات صلاۃ میں سے یا ارکان صلاۃ میں سے ہے کہ اگر کوئی نہ باندھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ گویا کہ عمل بتانے کے لیے اور لوگوں کے نظریے کو صحیح کرنے کے لیے کہ یہ نہ سمجھے لوگ کہ نیت باندھنا واجبات صلاۃ میں سے ہے، اور کوئی نہ باندھے تو اس کی نماز میں خلل پڑے گا کہ سجدہ سہو لازم ہے یا نماز باطل ہو جائے گی، ایسی بات نہیں۔ خیر، جو حنفیہ حضرات ہیں جو ناف کے نیچے کے قائل ہیں، ان کی دلیل جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ترمذی میں ہے کہ من السنہ، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں اور ترمذی میں بھی ہے، اور زوائد مسند میں عبداللہ بن احمد نے مسند کے زوائد میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان من السنہ فی الصلاۃ، نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے۔ اور جب راوی کا من السنہ، صحابی کا من السنہ، تو ظاہر ہے کہ اس کی سنت نبی مراد ہے، کہتے ہیں من السنہ یا ان من السنۃ فی الصلاۃ، نماز کی سنتوں میں سے ہے وضع الاکف علی الاکف، کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر رکھا جائے تحت السرہ،
ناف کے نیچے، سرہ کے نیچے، ناف کے نیچے۔ اس کی سند میں اس حدیث کی جتنی بھی سند آئی ہے، سب کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی راوی موجود ہے، تمام سندوں کے اندر۔ اور ائمہ جرح و تعدیل کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی ضعیف ہے، متکلم فی نہیں، اس کے ذوق پر، عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کے ذوق پر امت کے علماء محدثین کا اتفاق ہے، ائمہ جرح و تعدیل کا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور راوی ہے زیاد بن یزید السوائی، یہ بھی شخص بھی مجہول ہے، تو اسے یہ حدیث ضعیف جدا ہے۔ بہرحال ناف کے اوپر والے، پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنے والے کے لیے حضرت علی کا اثر ہے، ناف کے نیچے باندھنے والوں کے لیے حضرت علی کی روایت ہے جو مرفوع کے حکم میں ہے من السنہ کے لفظ سے، لیکن یہ حدیث باتفاق محدثین ضعیف ہے۔ اور جو قول یہ کہتا ہے کہ کبھی ایسا اور کبھی ایسا اور کبھی ایسا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی حدیث پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی ایک حدیث پرفیکٹ نہیں ہے، اسی لیے آدمی مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر باندھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت وائل کی روایت اور اسی طریقے سے حلب الطائی کی روایت، اور اسی طریقے سے یہ جو روایت ہے طاؤس کی مرسل جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھتے تھے، یہ روایت، اور اسی طریقے سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بائیں زرہ کے اوپر رکھے، اور جب ہاتھ کو زرہ کے اوپر رکھے گا تو اس سے امام بخاری نے جو ذکر کیا ہے این یضع المصلی، مصلی اپنا ہاتھ کہاں رکھے، اور یہاں یہ اثر لے کر کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے امام بخاری شاید واللہ عالم کہ اگر آدمی داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے زرہ کے اوپر رکھے گا، دنا حال کہ اس کی پیٹھ سیدھی ہوگی اور سیدھا کھڑا ہوگا، وہ سجدے گاہ کو دیکھ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ آٹومیٹکلی سینے پر ہی آئے گا، کیونکہ پیٹ پر جہاں باندھے گا اس کی کمر گردن جھک جائے گی۔ چلیے صاحب، تو انشاءاللہ تعالیٰ راجح قول آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہ جو ہے سہل بن سعد نے کہا کہ کان الناس یؤمرون، صحابہ کرام کو، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، لوگوں سے بڑا صحابہ کرام، اور ان کو کون حکم دیتے تھے؟ صحابی کہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، مراد ان کے ساتھ صحابہ کو، اور حکم دینے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ زرہ پر رکھے، یہ زرہ نماز کے اندر، فی الصلاۃ، نماز کے اندر۔ اب نماز سے مراد کیا حالت ہے؟ قیام کی حالت ہے، کیونکہ رکوع میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ گھٹنے پر ہوتا ہے، سجدے میں کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر ہوتا ہے، اور تحیات میں زانو پر ہوتا ہے۔ تو نماز سے مراد قیام کی حالت، اور یہ لفظ قیام یا صلاۃ کا جو لفظ ہے جس سے مراد قیام ہے، یہ لفظ قبل رکوع کے قیام کو بھی شامل ہے، بعد رکوع کے بھی قیام کو شامل ہے، الا یہ کہ سنت سے دلیل واضح ہو جائے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے تو ہاتھ باندھتے تھے لیکن رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے تھے۔ جب تک یہ ارسال کی روایت، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی کوئی روایت نہیں آ جاتی صراحت کے ساتھ، اس وقت تک یہ لفظ فی الصلاۃ یا فی القیام کا عموم قبل رکوع اور بعد رکوع دونوں کو شامل ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ یہ جو ہاتھ پر باندھتے ہیں یہ اصل میں اقرب الی الخشوع، اور دوسرے یہ کہ آدمی اپنی قیمتی چیز کو پکڑ کے رکھتا ہے، تو محل نیت کہاں ہے؟ دل محل نیت ہے، آدمی اپنے سینے کو پکڑے ہوا ہے، یا حفاظت کر رہا ہے اپنی نیت کی۔ یہ علمی لطیفہ سمجھ لیجیے اس کو، یا یہ ہے کہ صاحب یہ جو ہاتھ چھوڑنے کے مقابلے میں جو ہاتھ باندھنا ہے، یہ کیفیت یہ ہوتی ہے آدمی کو عبث کرنے سے روکتی ہے کہ ہاتھ یہاں وہاں لے جائے، کیونکہ ہاتھ تو گھٹنے پر ہوتا ہے، کہیں زمین پہ ہوتا ہے، کہیں زانو پہ ہوتا ہے، تو ہر جگہ تو ہاتھ کا پلیس متعین ہے، صرف ایک یہی کیفیت ہوتی ہے رکوع کے بعد والی جس میں ہاتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو ہاتھ ادھر ادھر نہ جائے، اس کے لیے بہتر یہ کہ ہاتھ کو باندھ دیا جائے تاکہ آدمی عبث کا عمل سے بچے، اور یہ کہ اس کا اٹینشن نماز کی طرف ہو۔ تو جب تک رکوع کے سے پہلے اور رکوع کے بعد میں فرق کی دلیل نہ ہو، اس وقت تک عموم پر عمل کرنا انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور یہ کہ رکوع کے بعد بھی اگر ہاتھ باندھا جائے تو یہ افضل ہے۔ اگر اس عموم سے کسی کا دل مطمئن ہوتا تو ٹھیک ہے باندھے، ورنہ نماز میں ہاتھ باندھنا مستحبات صلاۃ، سنن صلاۃ میں سے ہے۔ اگر کوئی نہیں باندھتا ہے، ایون رکوع سے پہلے بھی نہیں باندھتا ہے، تو ترک سنت تو ہوگا لیکن نماز انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی۔ چاہے جائے کہ بعد رکوع جس کے لیے کوئی صراحت سے حدیث نہیں آئی ہے، تو صرف عموم سے دلیل پکڑا جا رہا ہے کہ فی الصلاۃ کا عموم قبل رکوع اور بعد رکوع دونوں کے قیام کو شامل ہے۔ جب تک کہ آپ بعد رکوع ارسال کی کوئی دلیل نہیں پیش کر دیتے تو بعد رکوع کا بھی جو قیام ہے وہ بھی قیام ہی ہے، اگرچہ فقہا اس کو قومہ کہتے ہیں
کہ قیام یسیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قام قیامن طویلاً ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد اٹھتے تو اتنا لمبا کرتے کہ قیام طویل کرتے۔ صحابہ میں سے بعض کو گمان ہوتا کہ آپ رکوع بھول گئے، تو یہ کہہ کر کے اس کو قوما کر دینا اور رکوع سے پہلے کہ طویل قیام کو قیام کہہ دینا اور اس کو قوما کر کے فرق ظاہر کرنا کہ وہ قیام ہے اور یہ قوما ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہاتھ باندھتے تھے، یہ خود فریبی ہے۔ دونوں ہی قیام ہے۔ قوما نام کی کوئی چیز حدیث میں استعمال نہیں ہوئی، یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد قام قیاما طویلا۔ علی کل حال بالکل واضح تو نہیں ہے، لیکن بہرحال نمازی مخیر ہے کہ قبل رکوع سے پہلے کی جو حالت ہے وہی رکوع کے بعد کی ہو، یا اگر وہ استدلال سے مطمئن نہیں تو پھر ٹھیک ہے، ارسال کرے، جیسے ہاتھ چھوٹا ہے رہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر تبرہ بازی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کی تبدیع اور تفسیق نہ ہو، یا ایک دوسرے کے پیچھے اقتداء کا مسئلہ کھڑا نہ کر دیا جائے کہ باندھنے والے نہ باندھنے والے امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ اس قدر لوگ اس معاملے میں درمیان میں متشدد ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھ رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے صاحب، کا اہم مسئلہ ہے ہمارے سامنے۔ اب جب نیت آپ نے باندھ لی اور پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح پڑھتے تھے، تعوذ کی روایت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ کی روایت بھی آنے والی ہے، تو اب قرات قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے نماز کے لیے؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا کمپلسری ہے، کیا پڑھنا ضروری ہے، وہ دیکھیے حدیث لے کر کے آگے کتنی عمدہ ترتیب ہے۔ کہتے ہیں وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق علیہ۔ وفی روایت لابن حبان والدارقطنی لا تجزئ صلاۃ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب۔ وفی اخرى لأحمد وأبی داود والترمذی وابن حبان لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ تمام روایتیں صحیح۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انصاری ہے، خزرج کے، قبیلہ خزرج کے، انصاری خزرجی، اور ان چنندہ لوگوں میں سے ہے، قوم کے، انصار کے، خزرج کے، جنہوں نے لیلۃ العقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جنگ بدر اور اس کے بعد کی جنگوں میں شریک رہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام میں قرآن پڑھانے والا، دین سکھانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فلسطین کے اندر ہی مقام رملہ میں سن 34 میں ان کا انتقال ہوتا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، نماز نہیں ہے اس شخص کی، لمن، اس شخص کی جس نے ام القرآن نہیں پڑھا۔ ام القرآن سے پڑھا سورہ فاتحہ، فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں کہ وہ تمام معانی اجمالی طور پر فاتحہ کے اندر بیان کر دیے گئے سورہ فاتحہ میں، جو پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اللہ کے اوامر اور نواہی کا ذکر، اور اسی طریقے سے وعد اور وعید، جنت اور جہنم، منعم علیہ، ضالین، مغضوب علیہم، اور صراط مستقیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اوامر و نواہی کی پیروی، اور اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے شروعاتی 3 کلمات، یہ الحمدللہ۔ تو پورے اجمال میں یہ الحمدللہ ان تمام مضامین کو شامل ہے جس کی تفسیر پورے قرآن مجید میں آئی۔ یہ اصل قرآن، ام القرآن، اصل قرآن، یعنی قرآن کے معانی، پورے قرآن کے معانی کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر کے اجمال کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بیان کیا، اسے اس کو ام القرآن کہتے ہیں، اور فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا آغاز جو لوح محفوظ میں قرآن ہے، اور جو اس کو اللہ نے اتارا ہے کتابت میں بھی اور پڑھنے میں بھی، جب ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، نمازوں میں بھی قرأت کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کوئی قرأت کرتے ہیں ہم کسی صورت کی تو غیر معتبر ہے۔ فرمایا لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، صلاۃ کی نفی ہے، صلاۃ عام ہے، نکڑا ہے، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، جہری ہو، سری ہے، لمن، من بھی کلمہ عام ہے، اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب اس شخص کے اندر امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، منفرد بھی ہے، مسافر بھی ہے، مقیم بھی ہے، اور صلاۃ عام ہے، فرض ہے کہ نفل ہے، جہری ہے کہ سری ہے، اتمام ہے کہ قصر ہے، تمام صلاۃ بھی عام، تمام نمازوں کو شامل، فرض، واجب، نفل صاحب کو شامل، ایون جنازہ کو شامل کہ صلاۃ الجنازہ ہے وہ بھی، اور من بھی عام ہے۔ اس شخص کی نماز نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں ہے، کسی بھی شخص کی کوئی بھی نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ وہ نہ پڑھے۔ اللہ اکبر، کس قدر نص صریح اور قطعی ہے، اور اہل علم نے کہا کہ حدیث متواتر ہے۔ جی کہتے ہیں وفی روایت، ایک روایت میں، یعنی عبادہ بن صامت کی ایک روایت جس کا ابن حبان نے اور دارقطنی نے بیان کیا ہے، یہ
جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابن حبان اور دارقطنی کہ جس کی طرف اشارہ یہ کر رہے ہیں دونوں نے عبادہ بن صامت ہی سے ذکر کیا. حالانکہ ابن حبان میں جو روایت ہے لا تجزئ صلاۃ کا جو لفظ یہاں لے کر آئے ہیں وہ ابو ہریرہ سے. البتہ دارقطنی میں جو روایت ہے وہ عبادہ بن صامت سے. بہرحال لا تجزئ صلاۃ، کوئی نماز کافی کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، کوئی نماز کسی کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، فریضہ اس کا ادا نہیں ہو سکتا، اجزا کافی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی. تو جائز کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ناجائز. کافی نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ باطل ہوگی. لا تجزئ صلاۃ، کوئی بھی نماز کافی نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی کے معنی میں، جس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے. یہ روایت اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، جیسا کہ کوئی یہ کہہ حنفیہ کہتے ہیں کہ لا جو ہے وہ نفی کمال کے لیے، مکمل نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ پڑھ. یعنی اگر مکمل چاہتے اس کا مطلب کہ بغیر سورہ فاتحہ کے ان کے نزدیک مطلق قرأت ہے. فقرؤوا ما تیسر معک من فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو سورہ مزمل میں ہے کہ جہاں سے قرآن آسان ہو پڑھ لو. تو کہیں سے بھی کوئی ایک دو آیت پڑھیں گے، پہلے بھی یہ گفتگو آ چکی ہے تو ہو جائے گا. البتہ حدیث سے سورہ فاتحہ کی تعین ہے تو کہا جائے گا کہ واجب ہے. یہ قرآن سے ثابت کو فرض کہتے ہیں اور حدیث سے ثابت کو واجب کہتے ہیں. یہ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت کردہ ایسی جسے اللہ نے ثابت کیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کردہ ایسی جسے اللہ کا منع کرتا ہو. الا انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا وہ اللہ نے حلال کیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی کا حکم اللہ کا حکم. یہ کیسا فرق ہے؟ وہ واجب اور یہ فرض، وہ فرض یہ واجب. قرآن سے جو ثابت ہو وہ فرض ہے، جو حدیث سے ثابت ہو. ہم دونوں کا مرتبہ فرق کرتے، یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، واسع ہے. دونوں ہی اللہ کا کلام ہے اور حدیث متواتر ہے اور صحیح ہے، ان کی روایت ہے جس کی صحت پر امت کا اتفاق ہے اور دونوں ہی متفق ہیں اس کے اوپر. کسی کی کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہی نہیں ہے. لا صلاۃ ذات کی نفی ہوتی ہے. اگر آپ کہیں بھائی گھر میں دیکھو تو کوئی آدمی ہے، تو اگر کوئی آ کر کے گھر میں جھانک کر کے دیکھے اور کہے کہ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے. اب پھر آپ نے جھانک کر کے جب دوبارہ خود دیکھا تو دیکھا کہ ایک پاؤں کا آدمی ہے، ایک لگڑا آدمی ہے جس کے ایک پاؤں ہے ایک پاؤں نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں آدمی تو ہے گھر میں. تو وہ یہ کہا کہ نہیں میں نے جس مرد کی نفی کی تھی کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، مطلب کہ دو پاؤں والا نہیں ہے، ایک پیر والا آدمی کو کہیں رجل کہا جائے گا تو اب کیا کہیے گا کہ انتہائی بیوقوف آدمی ہے. تو لا رجل جب تم نے کہا تو رجل ذات کی تم نے نفی کی کہ وہاں مرد ذات کوئی ہے ہی نہیں. یہ تھوڑی سمجھا گیا کہ ہاں ناقص آدمی ہے. تو شرعی نماز نہیں ہے، قیام کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز کی کیفیت تو ہے، لیکن یہ کیفیت ہے شرعی نماز جس کو حدیث میں شریعت نے کی نماز کہی ہے وہ نماز نہیں ہے. لا صلاۃ. تو پہلے تو ذات ہی کی نفی کیجیے کہ نماز ہی نہیں ہے. لیکن اگر چلیے قیام رکوع سجدہ اٹھک بیٹھک کو اگر آپ نماز کہتے ہیں، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو، اس حیت کو اگر آپ نماز کہتے ہیں، تو پھر آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر ذات کی نفی نہ ہو تو ذات سے قریب تر جو چیز ہوتی ہے جس کی نفی کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ صحت کی نفی ہوتی ہے کسی بھی عمل کے اندر، کہ یہ عمل تو پایا گیا لیکن یہ عمل صحیح نہیں ہوا. جیسے مسیح صلاۃ، نماز تو پڑھ رہے تھے، قیام رکوع سجدہ تو تھا وہاں پر، لیکن صرف اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے کیا فرمایا؟ صلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی، پلٹاؤ نماز. یہ تو نہیں کہا کہ تمہاری نماز ناقص ہو تو گئی لیکن نقص ہے، کہا نماز ہی نہیں ہوئی. جی تو اگر ذات کی نفی نہ ہو تو ذات سے قریب تر چیز جو ہوتی ہے وہ صحت ہوتی ہے. گویا نماز صحیح نہیں ہوئی، اور صحیح کی ضد کیا ہوتی ہے؟ باطل. اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جب کوئی عمل صحیح ہو جائے اور اس میں تھوڑا نقص ہو تو کہا جاتا ہے کہ نماز بھی ہوئی پائی گئی، صحیح بھی ہوئی لیکن ناقص ہوئی. تو یہ نقص اور کمال یا کمال کی ضد جو نقص ہے یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. تو یہاں پہلے تو کہا گیا لا صلاۃ، صلاۃ شرعیہ ہے ہی نہیں. اگر تم کہتے ہو کہ قیام رکوع سجدہ ہے، شرعی نماز نہیں ہے، لغوی نماز ہے یا نماز کی بظاہر شکل ہے، تو ہم کہیں گے کہ صحیح نماز نہیں. جیسے اسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے حافظ ابن حجر ابن حبان اور دارقطنی کے حوالے سے لے کے آئے لا تجزی، اجزا نہیں ہے، ولیس بعد الاجزاء الا البطلان، اور جو چیز اجزا نہیں ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے، کیونکہ اجزا کے بعد کا جو درجہ ہے وہ بطلان کا درجہ ہے. اسی کو ثابت کرنے کے لیے یا حنفیہ کی اس تعویل کو رد کرنے کے لیے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ لا نفی کمال کے لیے کہ نماز ہو جائے گی سورہ فاتحہ کے بغیر لیکن کامل نہیں ہوگی، اس کو رد کرنے کے لیے کہ لا تجزی، جائز ہی نہیں ہے، باطل ہے نماز. اور ایک دوسری روایت میں عبادہ بن صامت ہی سے جو مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن حبان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھی اور لوگوں نے بلند
آواز سے آپ کے پیچھے تلاوت کی، تو ظاہر ہے کہ کھنچاتا نہیں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر. آپ آیت کو پکڑتے تھے اور لوگوں کے شور کی وجہ سے آیت دماغ سے نکل جاتی تھی. یہی منازعات تھی کہ لوگوں مالی انازع القرآن، میں کھینچتا ہوں یا یاد کو اپنی طرف لاتا ہوں اور لوگوں کے شور کی وجہ سے آیت دماغ میں آتی نہیں ہے، زبان پہ آتی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تو لوگ لعل یہاں پر حل کے معنی میں ہے، استفہام کے معنی میں. اتقرؤون، کیا تم پڑھتے ہو اپنے امام کے پیچھے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ اب ظاہر ہے کہ پڑھتے تھے تو جہری قرأت کرتے تھے، اسی نا ٹکراؤ آواز کی ہوتا تھا تو اس میں اختلاف ہو جاتا تھا آپ کو کہ کہاں کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنے کا اندیشہ ہو جاتا تھا. کھینچا تانی جو ہوتی تھی قرأت میں وہ بلند آواز سے صحابہ کے پڑھنے کی وجہ سے. کہاں یا رسول اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ کہا لا تفعلوا الا بفاتحہ، مت کرو ایسا سوائے فاتحہ کے. اس کا کیا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، جہری نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن جہر سے نہ پڑھو، کیونکہ جہر سے پڑھنے سے تمہارے منازعات ہوتی ہے، ہماری تلاوت گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور مجھے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. گویا کہ سری پڑھو گے، اگر جی میں پڑھو گے جہری قرأت کرنے والے امام کے پیچھے تو امام کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی. آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ کسی کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا. سنن کی جو روایت ہے، مسند احمد سمیت جو سنن کی روایت ہے، اس میں یہ کہ شاید کیا تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو یعنی جہری قرأت کرتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا مت کرو، یعنی جہری قرأت مت کرو تاکہ منازعات پیدا نہ ہو، ٹکراؤ پیدا نہ ہو تمہاری قرأت اور ہماری قرأت میں، مگر سورہ فاتحہ پڑھو یعنی فی نفسکم. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے، تو فارسی نسل تھا وہ، کہا اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی. ابو داؤد کی جو روایت ہے، اپنے جی میں پڑھو سورہ فاتحہ جہری نماز کے اندر. یہ تمام حدیث ہے جس سے آپ نے سمجھا کہ سورہ فاتحہ واجب ہے نماز کے اندر. پھر واجب کریں گے تو حنفیہ اپنا واجب سمجھ لیں گے کہ ہماری نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی. ارے واجب بمانا فرض کے، رکن صلاۃ کے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ حدیث ہے. یا اور یہ عبادہ بن ثابت کی روایت کو امام بخاری نے جزء القراءہ خلف الامام کے اندر، جزء القراءہ یعنی قراءۃ الفاتحہ خلف الامام میں ایک جز لکھا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے. احمد بن ابو داؤد، ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان سب جگہ روایت موجود ہے. محمد بن اسحاق ہے جس نے مکحول سے روایت کیا، اس نے محمود بن ربیع سے روایت کیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مکحول سے روایت کرنے والے محمد بن اسحاق مدلس نے اگر عن کے ذریعے روایت کیا ہے تو اس حدیث کو مکحول سے روایت کرنے والے زید بن واقد قرشی بھی ہیں، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے، دارقطنی میں ہے، بیہقی میں ہے، اور جزء قراءۃ الفاتحہ خلف الامام میں ہے، ایک دم کریکٹ. اور زید بن واقد ثقہ ہے. تو الحمدللہ اگر محمد بن اسحاق مدلس نے عن کے ذریعے، عن مکحول کے ذریعے روایت کیا ہے تو مکحول سے روایت کرنے والے محمد بن اسحاق ہی نہیں ہے، ان کی مطابقت کی ہے کس نے؟ زید بن واقد قرشی نے، اور یہ آدمی ثقہ ہے. تو ماشاء اللہ یہ حدیث بھی ہماری بالکل کریکٹ ہے. تو لا ذات کی نفی کرتا ہے، نہیں تو صحت کی نفی کرتا ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہے. ورنہ حقیقت تو یہ کہ ذاتی کی نفی کر دیے، شرعی نماز نہیں. بہرحال ائمہ کرام تینوں امام مالک، شافعی، احمد، جملہ محدثین اسی طرف گئے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، سوائے ابو حنیفہ کے جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ لازم نہیں ہے، قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی اگر کچھ پڑھ لے ایک دو آیت تو نماز ہو جائے گی. البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، قرآن سے ثابت اور حدیث سے ثابت میں فرق کرتے ہیں. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یا مسیح صلاۃ کی حدیث میں پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے خلاد بن رافع میں کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اور وہیں کہا تھا کہ ابو داؤد میں حدیث ہے یہ ثم اقرأ بفاتحۃ الکتاب بأم الکتاب وما تیسر. کہا نہ تھا کہ حدیث میں بعض طرق میں اس مسیح صلاۃ کی حدیث کے بعض طرق میں ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے آگے جو کچھ آسان ہے. اور یہ بھی کہا تھا کہ جو چیز قرآن مجید میں آسان ہے کسی کے لیے بھی پڑھنا، وہ سورہ فاتحہ سے کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، وہ سورہ فاتحہ ہے. ورنہ پھر یہ محمول کیجئے کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ فاتحہ کے آگے جو آسان ہو اس کو پڑھو. تو الحمدللہ خلاصہ یہ ہوا کہ مقتدیوں پر نماز میں قرأت فاتحہ امام اور منفرد میں تو کوئی بحث نہیں ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، لیکن صرف مقتدیوں کے یہاں مالکیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک یہ کہ جہری میں نہیں پڑھیں گے، سری میں پڑھیں گے. حنفیہ کے نزدیک جہری سری کہیں میں بھی نہیں پڑھیں گے. حنفیہ کے نزدیک مقتدی جہری سری کہیں نہیں کوئی قرأت کرے گا، چپ چاپ رہے گا، تکبیر تحریمہ کر کے سلام پڑھ کر کے چپ چاپ رہے گا.
ہاں رکوع کی تسبیح پڑھ سکتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کا جواب بنا کر حمدے کا سجدے میں کرے گا، وہاں امام کی رکوع اور سجدے کی تسبیحات، تحیات، درود اور دعائیں امام کی مقتدی کے لیے نہیں ہے، لیکن ہاں صرف قرأت جو ہے امام کی وہ مقتدیوں کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گی، وہ امامت اپنی طرف بھی کر رہا ہے اور قوم کی بھی نیابت کر رہا ہے، گویا کہ اس کی قرأت سب کی قرأت ہے، سمجھا؟ یہ حنفیہ حضرات کی تھیوری ہے۔ اور جو لوگ مالکیہ ہیں اور حنابلہ کی یہاں جو مفتبق قول ہے کہ جہری میں نہ پڑھو، سری میں پڑھو، یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث میں اور آیت کریمہ میں تطبیق دیتے ہیں، یہ حدیث میں، کیونکہ ایک طرف تو ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور ایک طرف قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے فَانصِتُوا، چپ رہو، چپ رہو کا مطلب شور غل نہ کرو، استمعوا، سنو غور سے، اگر جی میں پڑھا جائے اور کان سے سنا جائے تو سننے میں اور آہستہ جی میں پڑھنے میں، جس میں صرف وہ ٹھٹا ہو، زبان ہل رہی ہو، کوئی معارضہ نہیں، کیونکہ خاموش بھی پڑھنا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا۔ یا پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ جو حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ جو حدیث متواتر ہے عبادہ بن صامت کی، اور اس کی تائید بھی ہے اس موضوع پر جو دوسری تمام روایت ہے کہ امام بخاری نے باقاعدہ ایک جز ہی لکھا ہے اس کے اوپر، تو یہ جو متواتر روایت ہے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ عموم کو سورہ فاتحہ کی حدیث جو نماز میں کمپلسری ہونے کی دلیل ہے اس سے خاص کر لیں گے کہ بھائی جب قرآن کہیں پڑھا جائے تو سنو، بھائی چپ رہو، شور ہنگامہ نہ کرو، سنو، کچھ بولو مت، غور سے سنو، سوائے سورہ فاتحہ کے نماز میں، کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کی کسی کی نہیں ہوتی ہے، لہذا نماز سورہ فاتحہ کی حد تک پڑھنا امام کے پیچھے کمپلسری، چاہے وہ جہری کیوں نہ پڑھا، اور سری میں تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ حنفیہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سری ہو کے جہری کہیں نہیں پڑھنا ہے، قرأت کو سننا ہے، یہ دلیل لاتے ہیں بڑے تب طراق سے، اذا قرئ القرآن، قرآن پڑھا جائے تو سنو، کب سننے کا تعلق کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کی آواز کان میں پڑھے، امام جہری قرأت کرا تو دلیل ہے خاص کہ جب جہری قرأت ہو تو سنو، اور دعویٰ ہے عام کہ جہری ہو کے سری کہیں نہ پڑھو۔ تو اب جب یہ اعتراض کیجیے گا ان پر تو جھٹ سے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کے ذوف کے اوپر کبار محدثین کا قول ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، جس کا امام ہوتا ہے اس کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، لا الہ الا اللہ، مقتدی کی قرأت، جبکہ امام بخاری اور دوسرے بڑے کبار علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، کوئی بھی سند نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، طرق سے، کئی طرق سے آئی ہے، لیکن اس کے اندر تمام طرق کے اندر جو روایت ہے نا، وہ اس کے اندر راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا گیا کہ صاحب کسی کی کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہے، یہی قول راجح ہے، بالکل روز روشن کی طرح سے، بلکہ راجح متعین ہے یہی قول کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ مالکیہ ہے اور حنابلہ ہیں، جن کا مطابق قول یہ کہ جہری میں نہیں، سری میں نہیں، سری میں پڑھیں گے جہری میں نہیں، وہ کہتے ہیں آیت کریمہ اور حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے درمیان ہم تطبیق دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث وہ جو ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، ابو رضی اللہ عنہ کی روایت، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب وہ رکوع میں جائے تو رکوع میں تم جاؤ، اور اسی میں اذا قرأ فانصتوا، تو اس کو بھی کہہ لیں گے کہ یہ حدیث اذا قرأ فانصتوا کے عموم کو مستثنیٰ کیجیے سورہ فاتحہ سے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امام کے سکتات میں پڑھ لیا جائے تاکہ آیت میں پڑھ لو، جب امام پڑھے تو چپ رہے، اور جب امام سکتہ کرے ایک ایک آیت پر رکے تو مقتدی پڑھ لے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی امام سکتہ ہی نہ کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ جائے، اور کچھ لوگ قصدن ایسا پڑھتے ہیں، بوجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں جو عامد رفع الیدین کرنے والے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہیں، تو ان کو موقع ہی نہیں دیتے، تو ایسے موقع پر علماء نے کہا ہے کہ آیت کریمہ کے اور حدیث میں اذا قرأ فانصتوا کے عموم کو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی حدیث سے مستثنیٰ کر لیا جائے گا۔ لہٰذا امام اگر پڑھ رہا ہے اور راجدھانی ایکسپریس بنا ہوا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ ہی پڑھو، کیونکہ آہستہ پڑھنا اور سننا یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کسی بھی حال میں نہ چھوڑو، لا الہ الا اللہ۔ اور جیسا کہ ایک تو یہ دلیل ہے ان کی آیت کریمہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، حالانکہ کہا کہ دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے، جب پڑھے تو چپ رہو، تو بھائی سنیں گے تب نہ چپ رہیں گے، تم تو سری میں بھی نہیں کہتے ہو، تو سری کے لیے حنفیہ دلیل پکڑتے ہیں حضرت جابر والی روایت، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ،
جس کا امام ہو اس کا تو امام کی قرأت سب کی قرأت. یہ حدیث ضعیف ہے. تمام محدثین نے کہا ہے کہ اس کی طرق صحابہ کی جماعتوں سے ہے، لیکن تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں. یا پھر اگر صحیح مان لیں، امام البانی نے تو صحیح کہا ہے، لیکن انہوں نے محمول کیا ہے اس کو، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ. صحیح تو کہا ہے بعض علماء نے، لیکن کبار محدثین نے اس پر حکم لگا دیا ہو. ظاہر ہے کہ متقدمین کی جو جڑ ہے وہ امام بخاری کی اور دوسرے بڑے علماء کی جو جڑ ہے کبار محدثین نے ضعیف کہا ہے، تو جو بعد کے متاخرین ہیں یقیناً متقدمین کا قول اس کی صورت میں زیادہ معتبر ہے. لیکن چلیے اگر مان بھی لے تو اس کو امام کی قرأت کو محمول کریں گے سورہ فاتحہ سے آگے کی قرأت کے پڑھے. یعنی امام جب سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت پڑھے تو تم چپ رہو، کیونکہ وہ تمہاری نیابت کرے گا. لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ضروری ہے بھیا، کیونکہ اس کی شرطیت کے لیے اور اس کی رکنیت پر تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. لہذا حدیث پہ ٹکراؤ نہ ہو، اور لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب کی حدیث کو اذا قرئ القرآن سے ٹکراؤ نہ ہو. ہم یہ کہیں گے کہ صاحب سورہ فاتحہ کو مستثنیٰ کرو بھیا نماز میں. اس کے علاوہ اگر نماز میں سورہ امام پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، یا جو جب وہ پڑھے تو چپ رہو. اس کو محمول کریں گے ما زاد علی الفاتحہ، فاتحہ سے زائد قرأت کے اوپر. لہذا راجح قول بلکہ متعین ہے، یہی قول صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا قول صحیح نہیں ہے کہ جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو مقتدی کے لیے انشاءاللہ یہی قول راجح ہے اور متعین ہے کہ کسی کی بھی کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہوتی. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بنا سورۃ الفاتحہ پڑھے رکوع میں اگر ہم امام کے ساتھ جڑ جائے تو کیا وہ رکعت ہمیں ملے گی یا نہیں؟ رکعت اس قول کے مطابق جس میں کہا گیا کہ سورہ فاتحہ رکن نماز ہے اور ہر کسی کے لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس فتوے کے مطابق، اس قول کے مطابق جو راجح قول ہے جس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نمائندگی کرتے ہیں اور محدثین میں امام بخاری زبردست نمائندہ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ رکعت نہیں ہوگی. اور جو لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ آئے اور سب سے پہلے ہی لگتے سے پہلے رکوع میں شامل ہو گئے اور پھر رکوع کے بعد چل چل کر کے صف میں ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے ایسا کیا؟ تو کہا ابو بکر نے کہ میں نے کیا. تو کہا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تمہاری نماز کی حرص کو بڑھائے لیکن ایسا دوبارہ مت کرنا. تو یہ جمہور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پلٹانے کا حکم نہیں دیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں دیا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ کہا کہ لا تعود، آئندہ ایسا مت کرنا، تو ہر فعل جو اس کے بعد ہوا کہ سب سے پہلے لگنا اور رکعت کو رکوع کو رکعت شمار کر لینا، یہ سب عمل منسوخ ہو گیا. اور پھر یہ کہ یہ ایک واقعہ ہے اپنی نوعیت کا، ایک الگ واقعہ. اللہ صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی حدیث متواتر ہے. دوسرے کہ قیام رکن نماز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو پاؤ اس کو پڑھو اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو. اور نمازی کا یہاں قیام چھوٹ گیا ہے لہذا وہ رکعت نہیں ہوگی. اور اسی پر بڑے صغیر میں علماء اہل حدیث بھی کہ رکوع پانے سے رکعت نہیں ہوگی. اگرچہ چاروں امام سماحت الشیخ بن باز اور اسی طریقہ سے علامہ ابن عثیمین، اسی طریقہ سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، یہ سبھی رکوع پانے سے رکعت کے قائل ہے، لیکن بڑے صغیر کے علماء اہل حدیث امام شافعی اور اسی طریقے سے امام بخاری وغیرہ اس کے قائل نہیں، کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. سورۃ الفاتحہ کے بعد بغیر کوئی سورہ پڑھے اگر رکوع میں چلے جائے تو کیا نماز ہوگی؟ ہو جائے گی، الحمدللہ ہو جائے گی. صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر کوئی رکوع میں چلا جائے تو نماز ہو جائے گی. سورت کا ملانا سنت ہے، وما تیسر سنت ہے، تو سنت کا ترک ہوگا، خلاف اولا ہوگا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی بالکل. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معلق کیا ہے سورہ فاتحہ پر. قرأت کے باب میں صرف سورہ فاتحہ پر بولا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سنت ہے. سورہ فاتحہ رکن نماز ہے. امام صاحب کی دوسری رکعت ہے اور وہ تشہد کے بعد اٹھ کر رفع الیدین کر رہے ہیں اور وہ ہماری پہلی رکعت ہے، تو کیا ہم یعنی مقتدی رفع الیدین کرے یا نہ کرے؟ اگر آپ بیٹھ گئے ہیں امام کے ساتھ تحیات میں بیٹھ گئے یا دوسری رکعت میں آپ ملے ہیں، ایک رکعت کے بعد آپ کی ایک رکعت ہے، امام کی آپ کے دو رکعت ہے، تو امام کی اقتداء میں آپ رفع الیدین کریں گے. ایون آپ تحیات میں ہی جا کر کے بیٹھے تو اٹھیں گے تو آپ کو رفع الیدین کرنا.